ویلکم بیک آن انسائٹ ود پرائم. بریگیڈیئر صاحب, بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو مدرسوں میں جو کریکولم کی بات ہے کہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی ریگولیٹری برٹش اتھارٹی ہے, کرتے یہ نہیں کرتے, یہ سارے مدرسہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, کس کی رسپانسبلٹی ہے, کیا برٹش گورنمنٹ کا اس میں کتنا رول ہے, سیکیورٹی ایجنسی, سیکیورٹی آپریٹرس کی اس میں کتنی بڑی ناکامی ہے یا کامیابی ہے, اور اگر آپ کمیونٹی کے لیول پہ آئیں, کیونکہ ہر مسجد کے پیچھے, ہم نے کہا کہ ان کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے جو مسجد کے معاملات کو رن کرتی ہے, اس کی کتنی رسپانسبلٹی ہے, اس پر تھوڑا سا آپ اگر ہمیں. یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ ابھی تک ہم اگر ہم پاکستان سے, انڈیا سے امام منگاتے ہیں اور ان کو اردو میں بات چیت سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بچوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اردو میں بات چیت کریں اور عربی پڑھیں وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فنامنا آف اے زیل آف اے کنورٹ ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. جو ہمارا جو ماڈرنائزنگ انفلوئنس آف آر مائگریشن, ہماری مائگریشن فرام آر پارٹ آف دی ورلڈ, فرام اے بیکورڈ پارٹ آف دی ورلڈ ٹو اے ایڈوانس پارٹ آف دی ورلڈ, اس مائگریشن کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا, فارچونیٹلی امریکہ میں ایسے نہیں ہوا. امریکہ میں جو پیپل ہو کنورٹڈ ٹو اسلام وہ کالے ہیں, دے بلیک پیپل. ٹھیک ہے, وہ وہاں کے وہ دے ویل ایڈجسٹڈ دے ویل ایڈجسٹڈ فار سینچریز. صحیح. لہٰذا چونکہ لیڈرشپ وہاں پر ان کے ہاتھ میں تھی, تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر دیسی معلم بھی ہے, امام بھی ہے, تو وہ بھی انگریزی بولتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ ان کی روٹس بہرحال امریکہ کے ساتھ ہی منسلک ہیں, اور جہاں پر یہ ہو رہا ہے اور چونکہ وہ ویل ایڈجسٹڈ ہیں, تو ہمارا ماڈل جو ہمارے لیے بننا چاہیے اور برٹش مسلمز, وہ ماڈل امریکہ کا ماڈل ہے. وہ ماڈل ہمارا انڈیا کا یا پاکستان کا ماڈل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ماڈل امریکہ ہے, جہاں پر وہ مسلمان جو ہیں اس وقت دے آر پرابلی ون آف دی موسٹ پروگریسو کمیونٹیز ان امریکہ آر دی مسلمس. وہ آئسولیٹڈ نہیں ہیں, زبان ان کی بولتے ہیں, کلچر ان کو فلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ویلیوز اپنی رکھتے ہیں. دس از دی بیسٹ کمبینیشن. اور یہی ہمیں ادھر کرنی ہے, ویلیوز اپنی, لیکن کلچر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں. ہم سپریٹ نہ اپنے آپ کو کریں, لیکن اس کے کلچر کو فلی اپریشیٹ کریں, اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں, ویلیوز اپنی رکھیں. اور یہ جو سسٹم ہے, اس کے لیے اس کے کریکولم وغیرہ جو وہ ہمیں پاکستان اور انڈیا سے نہیں لانے پڑے, وہ دیوبند اور بریلی سے نہیں آئیں گے. وہ کریکولم وغیرہ جو ہے وہ اس کو یون ریڈلے اور یہ جو ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا ہے, ہاں جی, جنہوں نے بھی جو کنورٹ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, پیپل لائک دیٹ, یو نو, یہ ایک فنامنا ہے. یعنی جارج گالوے is probably not converted, or I don't know whether he has or not, but these are the kind of people. لیکن ظاہری بات ہے, کہہ نہیں سکتے کچھ. Yeah, but these are the kind of people جو کہ یعنی ایک فنامنا ہے جس کو آپ لارڈ نذیر کہتے ہیں, جس نے کہ پاکستان کو یہاں پہ لایا. ایک ہے جارج گیلوے فنامنا, جو کہ یہاں کو یعنی ولایت کو کراچی لے کر گیا. ہمیں دونوں ہی اس فنامنا کو انکریج کرنا ہے, اور ان دونوں فنامنوں کو انکریج کریں گے تو ایک نیا ایک معاشرہ پیدا ہوگا. میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ہم نے بات بھی مدرسوں کی کہی تھی. فنسبری پارک 2003 میں ابو حمزہ المصری کے جو واقعہ, جب اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا, ایکسپیل کیا گیا تھا, اس کے بعد ایون ایک عام تاثر یہ بھی تھا کہ ایون جو ود ان برٹش مدرسہ جو مدرسے کی جو کنسرن لوگ تھے, انہوں نے خود جو ریڈیکلس تھے, جو ایکسٹریمسٹ تھے, ان کو یا تو کک آؤٹ کیا یا ان کو یہاں سے وہاں سے نکالا یا ان کو وہاں سے ڈسکریج کیا. اب یہی فنامنا یونیورسٹیز میں کافی زیادہ پھیلا ہے. ٹیلی گراف کا 2007 کی اگین ان کا ایک سروے تھا جو انہوں نے کیا یونیورسٹیز میں کیا ہے, تو ایز پر دیٹ سروے ایوری 4 out of 10 اسٹوڈنٹس انہوں نے یو کے, جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے یو کے میں شریعہ کو انڈورس کیا, کہ کہا کہ جی شریعہ ہونی چاہیے. اب یہ بھی دیکھا جائے تو کسی لحاظ سے یہ ایک ڈسٹربنگ فنامنا تھا کہ برٹن میں, وچ از اے ہب آف ایجوکیشن, وچ از اے ہب آف سوشل اینڈ کلچرل ایجوکیشن فار دا انٹائر گلوب, یہاں مسلم اسٹوڈنٹس 4 out of every 10 اسٹوڈنٹس یہاں شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. ٹیلی گراف کا سروے تھا. اس سروے کی انڈورسمنٹ کی صادق خان صاحب نے. صادق خان صاحب کو جب یہ ان کو سروے دیا گیا تو انہوں نے اس پہ اپنی بڑی ڈیپ اور بڑی کنسرنس کا انہوں نے اظہار کیا. تو یہ قسم کی انڈورسمنٹ ہمارے اینڈ سے ہو گئی کہ جی یہ واقعی ایک سچویشن ایسی پریویل کرتی ہے. پھر یو سی ایل میں وہ ایک اسٹوڈنٹ, نائجیرین اسٹوڈنٹ تھے, جنہوں نے امریکہ میں جنہوں نے جہاز کو اڑانے کی کوشش کی تھی, جنہوں نے اپنی پینٹ کے اندر وہ ایک بام رکھا ہوا تھا, پیپر بام تھا ان کا, وہ بھی یو سی ایل کے اسٹوڈنٹ تھے. یو سی ایل کے اندر بھی یو سی ایل پہ الزام لگایا کہ جی یو سی ایل کے اندر جو مسلم سوسائٹی ہے, اسلامک سوسائٹی ہے, وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے, یہ وہ بہت زیادہ سرگرم ہے, اور اس کو وہ ایک ہارڈ لائن میسج ہے جس کو وہ پروموٹ کر رہی ہے. اب
सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, ये गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, और जहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल अथॉरिटीज़ को अपने अंदर वहाँ नहीं आने देती या उनको इस तरह इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करने नहीं देती अपने सिस्टम के अंदर, क्या इसमें हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमज़ोरी हाईलाइट करना चाहेंगे? एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, एज अ सिस्टम, कहीं ना कहीं उनका भी एक कलेक्टिव फेलियर है? ये एक डायनामिक्स होती है एक सिचुएशन की, लेकिन वो डायनामिक्स जो है जब तक उसको कोई लीडरशिप नहीं मिलती उस वक्त तक वो कंफ्यूज रहती है और वो टुकड़ों में डेवलप होती है। ठीक है। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में जो डायनामिक्स डेवलप हो रही है, एक तो यह है कि एक सिंथेसिस पैदा हो रहा है जहाँ पर हमारी लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करते हैं, सही, और बात इस्लाम की भी होती है और बाकी दुनिया की भी होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव एक नई सोसाइटी पैदा हो रही है। दूसरा है उनका स्टेज जो कि रेडिकलाइज हो जाते हैं और वो हिज़्ब तहरीर और इस किस्म की चीज़ों में ज्वाइन कर जाते हैं। तीसरी स्टेज जो है जो कि गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आके वो कहते हैं कि हमारे साथ कश्मीर में हो रहा है, तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आजकल सीरिया में क्या हो रहा है, और हमें इसके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहिए। तो लिहाजा वो फ़लसफ़ा जहाद जो है वो उसको इंटरनेशनलाइज कर लेते हैं, और ये बात जो अगेन हमारी कम्युनिटी ने इसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया और उसके साथ डील नहीं किया। ये अफ़गानिस्तान के जहाद के वक्त ये मामला हुआ था, और ये बड़ी अहम बात है। वहाँ पर एक स्कॉलर थे, उनका नाम था अब्दुल्ला अज़ाम। अच्छा, अब्दुल्ला अज़ाम जो उसामा बिन लादेन के भी मेंटोर थे। उसके मेंटोर, ठीक है। उन्होंने ये फतवा दिया कि मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन दोनों के मेंटोर थे। वो बहुत बड़ा स्कॉलर था। उसने ये कहा कि 200 साल से हमारे जहाद नहीं हुआ, क्योंकि हम कहते रहे हैं कि जहाद तो सिर्फ इस्लामिक स्टेट कर सकती है। उन्होंने कहा नहीं, इस्लामिक स्टेट नहीं, जहाद का पर्पज़ करेक्ट होना चाहिए जो इस्लाम अलाउ करता है, और चूँकि अगर आपके मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो जाए तो उसको आज़ाद कराना ये राइट पर्पज़ है। लिहाजा अफ़गानिस्तान में जहाद जो है इस्लामिक स्टेट तो नहीं थी, ना अफ़गानिस्तान इस्लामिक स्टेट था, ना कोई और जो उसमें हिस्सा लेने वाला, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्पज़ चूँकि लिबरेशन है, लिहाजा राइट पर्पज़ के लिए ये ठीक है। जब सोवियत फोर्सेस वहाँ से निकल गई तो उन्होंने फतवा दिया कि अभी जहाद ख़त्म हो गया, अपने घरों को वापस चले जाओ। अच्छा, और उस वक्त ये तकफीरी पैदा हुआ है। ये लफ्ज़ हमारी वोकैबुलरी में आ जाना चाहिए, तकफीरी। ठीक है। ये तकफीरी वो हैं जो कि पहले से सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और इन इलाकों में, अरब मालिक में, अपने मुल्कों के ख़िलाफ़, अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद कर रहे थे उसको जहाद कह रहे थे। ठीक है। और ये जो आजकल उनका जो लीडर है अल-कायदा का, ने अल-ज़वाहिरी, अमन अल-ज़वाहिरी, ये भी उनका लीडर है। तकफीरियों का इस वक्त लीडर जो है। टाइम हमारे पास थोड़ा है ब्रिगेडियर साहब, मैं इसलिए क्विकली 2-3 चीज़ें आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था। राइज ऑफ फार राइट ग्रुप्स इन यूरोप, ग्रीस में गोल्डन डॉन पार्टी पिछले इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 22 सीटें ली हैं। नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे उनकी एक आमद हो गई है। एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, रेसिस्ट पार्टी है, लोकल जो एशियन कम्युनिटीज़ उन पर अटैक करती है। पार्टी फॉर फ्रीडम हॉलैंड, पहली दफ़ा 2012 के इलेक्शन में वैनगार्ड, नॉन एंटी मुस्लिम, जिन्होंने कुरान मजीद को नाउज़ बिल्लाह वो हॉलैंड में बैन करने की बातें करते हैं। उन्होंने एक फ़िल्म फितना के नाम से एक फ़िल्म भी उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को मजरूह भी करने की कोशिश की। उनकी पार्टी 17 से 18 सीटें लेके इस वक्त हॉलैंड की चौथी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी हुई है। ये मैं आपको वेस्टर्न यूरोप में एक नया शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स फार राइट, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू ब्रिटेन, इंग्लिश डिफेंस लीग भी इधर है, बीएनपी भी इधर है, जो बड़े अरसे से पॉलिटिकली स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है। और मुझे जो ये फ़र्क समझ आता है कि कंपेयर करें अगर ब्रिटेन को इन दूसरी कंट्री से, ब्रिटेन के अंदर अभी भी ये ग्रुप उस तरीके से पावर नहीं लेने पा रहे, जिसकी बहुत बड़ी वजह शायद इस निज़ाम की, इस डेमोक्रेसी की अपनी एक ब्यूटी भी है, जो एक मल्टी कल्चरलिज्म को प्रमोट करता है। इस पर अगर आप थोड़ा सा मुझे आप ओवरव्यू देते हैं कि ब्रिटेन के सिस्टम और उन कंट्रीज के सिस्टम में आपको एसेंशली क्या फ़र्क दिख रहा है कि आज पूरी कोशिश के बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटेन के अंदर, ये जो फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस बरतानिया के अंदर है, उस तरह अभी तक पनप नहीं रही है। हालांकि सपोर्ट उनको मिल रही है, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल लैंडस्केप को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी। यूरोप में ज़्यादातर जो लोग उधर माइग्रेट होकर आए हैं वो तुर्की से आए हैं या अरब मुल्कों से आए हैं, यानी उनमें इंडियन पाकिस्तानी नहीं है इतने ज़्यादा, बहुत कम है। उन्होंने वो बड़े एक लिहाज से एग्रेसिव हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं और ये अपने आप को सेपरेट करते हैं। वो वैल्यू सिस्टम ऑफ इस्लाम जो है उसको इतना नहीं करते, ज़्यादा अहमियत देते, बल्कि कल्चर जो है अपना, जिस मुल्क से वो आए हुए हैं उसको अहमियत देते हैं। टर्किश कल्चर है, अरब कल्चर वगैरह वगैरह। लिहाजा उनकी जो सेपरेशन है, वो सेपरेटनेस
وہ زیادہ نظر آتی ہے. جب زیادہ نظر آتی ہے تو وہ چیز زیادہ ریزنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آ جاتا ہے. ریزنٹ ہوتی ہے, آئسولیشن بھی ہوتی ہے اور ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اس ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں یہ چیزیں یہ جو فار رائٹ جو ہے وہ ادھر ہمارے وجود میں آتا ہے اس کے ریئیکشن میں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ نہیں کیا کمپیئر کریں اگر آپ دوسری یورپین کنٹریز کے ساتھ. یعنی اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی اس میں انہوں نے ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کیا اور ہم نے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے لیکن ابھی بھی یہ لینگویج ہم نے وہ اس کو پراپر طریقے سے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں, اگر یہ لینگویج استعمال کرنا شروع کر دے تو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم ادھر کمفرٹیبل ہو جائیں گے, ہم وی ول بیکم دی لیڈرز آف دی مسلم انٹلیکچوئل کمیونٹی. آخری سوال, جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ جی برٹش پالیسیز کچھ ایسی ہیں, ان کا سسٹم ایسا ہے, ٹالرنس اس کلچر میں ایسی ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ دارالامان بارل ہے, پولیٹیکل سوورینٹی اگر نہیں بھی ہے لیکن ہمیں اپنا فیتھ, اپنا کلچر, ہم اپنا جو ہے اس کو پوری طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور میں جس طرح میں لارڈ صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں نے آپ کو بھی آپ سے میں نے بات کی کہ یہاں 40-50 سال پہلے یہاں لوگ آئے جنہوں نے آ کے اپنی پوری جائیدادیں فارچونز کریٹ کی ہیں. اس کنٹری نے ایک اپرچونٹی ان کو دی ہے, جس پروفیشن میں انہوں نے ایکسل کرنا چاہا انہوں نے ان کو موقع ملا کرنے کا. اس چیز کے تناظر میں, اور ہم یہ بھی چیز ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہر سوسائٹی میں بہرحال ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ برٹن میں ان کی جو فار رائٹ ہے اس کے اندر موجود ہیں. اس کے باوجود سسٹم اوور آل ٹالرنٹ ہے, اپرچونٹی دیتا ہے سب کو. اس ساری چیز کے تناظر میں ہماری ایز اے مسلم کمیونٹی کیا ڈیوٹی ہے ٹورڈز برٹن اور کیا ہونی چاہیے؟ اس واقعے کی تو ہم سارے شدید مذمت, میرے خیال آپ بھی کر رہے ہیں, دلی طور پہ میں بھی کر رہا ہوں, اور میں تو پرائم ٹی وی کی پوری انتظامیہ کی طرف سے اس واقعے کی مذمت ہم تو کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا برا واقعہ ہوا ہے. اس کے ریپریکیشنز کو دیکھتے ہوئے اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے, ہمارا آگے کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمیں آج کی چیزوں میں دو ہمیں چیزیں کنکلوڈ کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فنومنا, تکفیری فنومنا, جس نے یہ سوئسائڈ بامبر بھی ایجاد کیا, جس نے یہ ڈیکیپیٹیشن آف سولجرز بھی ایجاد کیا, یہ تکفیری فنومنا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو لوگوں کو سمجھانا کہ یہ اسلام کا بھی بڑا دشمن ہے, مسلمانوں کو بھی بڑا دشمن ہے, اور سویلائزیشن کا سچ ساری دنیا کا دشمن ہے. ایک تکفیری فنومنا. دوسرا یہ ہے کہ دارالحرب, دارالمان اور دارالسلام کی ڈیوٹیاں ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ دارالسلام میں رہتے ہیں تو آپ کی ایز اے اسٹیٹ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان جہاں پر مشکل میں ہوں اس کی مدد کے لیے جائیں. جب آپ دارالامان میں رہتے ہیں تو آپ کی جو اسٹیٹ الاؤ کرتی ہے وہ آپ کو الاؤڈ ہے, جو آپ کو اسٹیٹ الاؤ نہیں کرتی وہ آپ کو نہیں الاؤڈ, کیونکہ اسٹیٹ کی اپنی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں. صحیح, اسٹیٹ مصلحت کا نام ہے. اور مذہب کے, ہمارے اسلامی مذہب کے اعتبار سے بھی ہمیں اس اسٹیٹ کی رولز اینڈ لا کو فالو کرنا ہے, ڈیوٹی ہے, اوبیڈینس کو کرنا ہے فالو. ٹھیک ہے. تو یہ دو لفظ اگر ہماری ویکیبلری میں, ہماری گفتگو میں آ جائیں کہ ہم سمجھنا شروع کر دیں یہ تکفیری کیا چیز ہے, جنہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کر دی ہمارے اپنے سولجرز کی بھی, پاکستان میں سولجرز کی بھی, اور ابھی آ کے انہوں نے برطانیہ میں کاٹنی شروع کر دی, انہوں نے نائجیریا میں کاٹی ہیں. یہ تکفیری فنومنا کیا ہے؟ جو کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو بارود سے اڑا دیتے ہیں, جو باربر شاپ کو اڑا دیتے ہیں, ٹی وی شاپس کو اور سی ڈی کی دکانوں کو بارود سے اڑا دیتے ہیں. یہ کہاں سے آئی, یہ کیا چیز ہے؟ تو وی ہیو گاٹ ٹو کنڈیم اٹ, بیکاز یہ زیادہ تر تو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا تکفیری فنومنا, اور اس کی آؤٹ گروتھ ہے یہ ڈیکیپیٹیشن, اسی کی آؤٹ گروتھ ہے سوئسائڈ بامبر. اچھا, کچھ نہیں, بالکل یس یا نو میں جواب. پاکستان یا کسی مسلم کنٹری میں یہی واقعہ اسی طرح ہوا ہوتا, کسی غیر مسلم نے کسی مسلم کی یا کسی ہمارے کسی سپاہی یا سولجر کی اس طرح گردن کاٹی ہوتی, کیا ریئیکشن تھا؟ چھوٹا سا جواب. ریئیکشن وہی ہوتا جو یہاں پہ ہوا ہے, لیکن چونکہ ہم زیادہ وائلنٹ لوگ ہیں, ہم پکڑ کے کسی کو مار بھی دیتے, شاید ایک آدھا مار دیتے یا پوری بستی جلا دیتے. بہت کچھ, مطلب یہ ہمارا ریئیکشن بہت زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے. ہمارا ریئیکشن بہت زیادہ, آپ سمجھتے ہیں کہ وائلنٹ اسپیشلی مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے. تو کیا ابھی جو یہاں ریئیکشن آ رہا ہے, اس ریئیکشن کو جو ہم نے ایک پوٹینشیل سینیریو بھی ڈیولپ کیا پاکستان میں یا کسی مسلم کنٹری کے ریئیکشن سے اگر کمپیئر کریں, تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں ریئیکشن ریسٹرینڈ ہے؟ بالکل ریسٹرینڈ ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی یہ ویلیو کرتے ہیں اپنی اسٹیبلٹی کو, اور وہ کسی کی پرووکیشن کے اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. یہ عقل والے لوگ ہیں, لہذا انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے, ان میں اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا. اور ہم نے ایز اے مائنورٹی کمیونٹی ان کے ساتھ کوہیژن میں بلیو کرنا ہے, اس پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس پروسیس کو آگے فردر لے کے چلنا ہے. ان کی سوسائٹی کی اسٹیبلٹی میں, اس ملک کی اسٹیبلٹی میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ہماری بھی ڈیوٹی ہے. بریگیڈیئر خالد عثمان صاحب, آپ کے آمد کا بہت بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں آپ ادھر آئے اور آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ نے آج کا شو سنا, ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر خالد عثمان, ساتھ ہم نے لارڈ نذیر صاحب سے بھی فون پہ بات کی. واقعہ
بہت ہی افسوسناک، بہت ہی وحشتناک، ایک سرونگ برٹش سولجر کو جس طریقے سے، جس بے دردی سے دن دہاڑے سڑک پہ قتل کیا گیا، اور نہ صرف قتل کرنے کے بعد وہ لوگ قاتل وہاں کھڑے رہے، کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی ویڈیوز بھی بنوائیں، عام چلتے پھرتے لوگوں سے بات چیت بھی کی، اللہ اور مذہب کے نام پہ اس قتل کو جسٹیفائی بھی کیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس قتل کی اسلامی مذہب میں، ہمارے مذہب میں جو کہ امن کا، محبت کا مذہب ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن بات خالی اس کو کنڈیم کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کے ہم نے ایک انٹروسپیکشن کا پروسیس ہے، ایک سول سرچنگ کا پروسیس ہے جس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکسٹریمزم، یہ ریڈیکلائزیشن جو اس کنٹری میں آ رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا ایز اے کمیونٹی ہم پر اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس کی ریپریکشنز کیا ہوں گی، اور آنے والے فیوچر میں ہماری فیوچر جنریشن جنہوں نے اسی کنٹری میں شاید رہنا ہے، اس پر ان کے کیا اثرات ہوں گے۔ امید ہے آج آپ نے ہماری پوری گفتگو سنی۔ مجھے اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس insightwithprime@primetv.tv۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال۔ اللہ حافظ۔